ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا قدم بقدم ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلی نشست میں آپ کو یاد ہوگا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام اور آپ کے وصال کے حوالے سے تذکرہ ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بیان سیرت سیریز میں کلام کریں گے خلق عظیم کے حوالے سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق، اس میں سے کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تعلق سے آج بھی ایک آیت کریمہ پیش خدمت ہے، جو کہ مشہور آیت قرآن حکیم میں سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ترجمہ ہے اس کا، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اخلاق کی تکمیل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق، اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ مفسرین نے اس کے ذیل میں یہ بھی ذکر فرمایا، یہ جو رب کائنات نے فرمایا کہ آپ اعلیٰ ترین مرتبے پر ہیں، تو آپ اخلاق کے شاہ سوار ہیں، آپ نے اخلاق کو چینلائز کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور آپ اخلاق کے بلند ترین اخلاق پر ہیں، تو آپ پر آ کر اخلاق کی تکمیل ہو چکی ہے۔ جس کسی کو بھی اب اخلاق سیکھنا ہو، رویے سیکھنے ہوں، عمدہ طریقے سیکھنے ہوں، لا محالہ اس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ گواہی بندوں کی نہیں ہے، یہ گواہی بندوں کے رب العالمین کی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور مطالعہ سیرت جو کہ مرکزی حصہ ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا، اس تعلق سے آج خلق عظیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس نیت کے ساتھ بھی کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ کر، سیکھ کر، عمل میں ان باتوں کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا، جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے۔ یہ بہت ہی ایک عملی پہلو ہے ہم سب کے سیکھنے کے لیے، یعنی پریکٹیکل بات۔ دو پہلو سامنے آ رہے ہیں ایک کام کو انجام دینے کے، دو ذرائع، دو طریقے، دو راستے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آسان والا پہلو ہوتا اس کو اختیار فرماتے۔ کیوں؟ الدین یسر، حدیث شریف ہے کہ دین تو آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے، تو ہم خود کو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں تو یہ کوئی دینی مزاج نہیں ہے۔ چنانچہ نبی مکرم علیہ السلام کو ایک معاملے میں اختیار ہوتا دو پہلوؤں کا، دو کاموں کا، بلکہ دو ذرائع کا یا آپشنز کا کہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلو کو، آپشن کو اختیار فرماتے کہ جو آسان ہوتا، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اور بالفرض اگر گناہ کی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا جو اس سے دوری اختیار کرنے والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا، البتہ اگر حدود الہی پامال کی جاتی تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے، اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیا، لیکن اللہ کی حدود کی پامالی ہوتی، اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہوتے تو پھر آپ انتقام لیتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر۔ مگر جہاں تک آپ کا انفرادی ذاتی معاملہ تھا، آپ معاف فرمانے والے، درگزر فرمانے والے تھے۔ طائف کا واقعہ ذہن میں لے کر آ جائیے، فتح مکہ کا موقع ذہن میں لے کر آ جائیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی ذات کے معاملے کے حوالے سے درگزر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ ہم بھی جائزہ لیں، ہمارے غصے کہاں نکلتے ہیں؟ اکثر کمزور پر نکلتے ہیں، برابر والے پر کبھی غصہ نہیں آتا اور اپنے سپر والے پر تو کبھی بھی نہیں آتا۔ جی کہاں آنا چاہیے؟ جب اللہ کی حدود پامال ہو تب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو غصہ آتا تھا، ورنہ اپنے انفرادی معاملات میں، ذاتی معاملات میں کبھی آپ نے اپنی خاطر کسی سے انتقام نہیں لیا ہے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر پیکر جود و سخا تھے، یعنی سخاوت فرمانے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے سخاوت رمضان شریف میں اس وقت زیادہ جوش پر ہوتا جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات فرماتے، اور جبریل علیہ السلام رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات ملاقات فرماتے اور قرآن کا دور کراتے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کی سخاوت میں خزائن رحمت سے مالا مال کر کے بھیجی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ پیش ہوتے۔ دو تین باتیں یہاں سمجھنے کی ضرورت۔ سخی تھے بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ بچے جب یہ جملہ سنتے تو ان کو بڑا عجیب لگتا ہے، یہ تو پلرز آف اسلام میں سے زکوٰۃ ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اس پر لاگو ہوتی ہے جس کے پاس اتنا مال ہو، ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں صاحب نصاب ہونا، اتنا مال تو ہو کہ جس پہ زکوٰۃ اپلیکیبل ہوتی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کبھی اتنا مال جمع نہ ہوا، کہاں خرچ ہوتا؟ لوگوں کی حاجات پر خرچ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی تجارت فرماتے تو غرباء پر، مسکینوں پر خرچ ہو جایا کرتا تھا، اور آپ کے در پر کوئی سوال لے کر آتا تو ضرور آپ اس کی حاجت پورا کرتے۔ کبھی اگر آپ کے لیے ممکن نہ ہوتا تو کسی سے قرض لے کر اس کی حاجت پورا کرتے، یا اپنے کسی پیارے صحابی کے حوالے اس سائل کو کرتے کہ بھائی اس کی حاجت کو پورا کر دو۔ یہ امام الانبیاء کا روٹین کا معاملہ تھا۔ البتہ ماہ رمضان جو کہ ہے غمخواری کا مہینہ، شہر الواسات حدیث شریف میں کہا گیا، ہمدردی غمخواری کا مہینہ، اور اس ماہ مبارک کی اہم ترین وجہ فضیلت کی، برکت کی، نزول قرآن۔ چنانچہ ماہ رمضان شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہر سال جتنا قرآن نازل ہو جاتا آپ دور فرماتے۔ جیسے ہمارے حفاظ خاص طور پر رمضان میں ایک دوسرے کو سناتے، پھر رات میں تراویح میں سناتے قرآن حکیم، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ دور کرتے۔ یہ ڈیوائن اسکیم کے تحت جو اللہ نے وعدہ لیا قرآن حکیم کی حفاظت کا، یہ سلسلہ جاری تھا۔ اور آخری رمضان جو آپ کی حیات طیبہ کا تھا، یہ ذکر پہلے آ چکا ہے، 2 مرتبہ یہ دور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرمایا ہے۔ مزید برآں جب جبریل تشریف لاتے، ماہ رمضان ہوتا، قرآن کا دور ہوتا، تو جو سخاوت تھی نبی علیہ السلام کی اس میں بہت تیزی آ جاتی، جیسے تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والی مگر رحمت سے بھری ہوئی اور مالا مال ہوا ہو، اتنی تیزی آپ کی سخاوت میں آ جاتی۔ مزید ذکر آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے نہیں کہہ دیا ہو۔ ابو داؤد شریف کی مشہور روایت ہے، آپ کے جسم مبارک پر ایک چادر تھی جس کی آپ کو حاجت بھی تھی، اور کسی نے آپ کو تحفتاً پیش کی تھی۔ ایک عورت چلی آئی اور اس نے اپنی حاجت کا ذکر کیا، وہ چادر بھی اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے حوالے کر دی۔ صحابہ کو عجیب ہی محسوس ہوا کہ نبی علیہ السلام کو ضرورت بھی تھی، مگر وہ شان جو ایمان والوں کی قرآن نے بیان کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ حشر میں، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود ضرورت مند کتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ تو جب ایمان والوں کی شان بیان ہو رہی ہے تو منبع ایمان امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چادر بھی آپ نے اس خاتون کو جو ضرورت مند تھی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حیادار اور پست نگاہ تھے، پست نگاہ، نگاہیں نیچی رکھنے والے۔ آئیے اس پر مزید کلام کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشین کواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ غور فرمائیے کہ اس جملے پر ہم جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں ان کی حیا کا بیان صحابی کیسے بیان کر رہے؟ پردہ نشین، پردہ کرنے والی، کواری عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اپنے معاشروں کا جائزہ لے لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں، ہماری بیٹی اور بہنوں کا ڈریس کوڈ کیسا ہے آج ہمارے یونیورسٹیز کے کیمپس کا ماحول کیسا ہے، آج ہماری اسکرینز کیسی ہیں، چاہے وہ اسمارٹ فون کی ہوں، وہ ٹیبلٹس کی ہوں، وہ کمپیوٹر کی ہوں، یا وہ ڈیسک ٹاپ کی ہوں، یا وہ لیپ ٹاپ کی ہوں جو میرے سامنے بھی اس وقت رکھا ہوا ہے۔ ہماری اسکرینز کیسی ہیں آج؟ کیا آج بائی لارج ہم یہ گواہی دے پا رہے ہیں کہ ہم ایک پردہ نشین کنواری عورت سے بھی زیادہ حیا کرنے والے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا. اس قدر حیا اور غیرت دینی آپ کے اندر تھی صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے پر اثرات آ جاتے تھے کہ یہ بات ناگوار ہے، یہ اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے اور یہ غیر مناسب طرز عمل ہے جو کسی نے اختیار کیا. آپ کے چہرے پر اس کے اثرات سے پتہ چل جاتا. اپنی نظریں کسی کے چہرے پر نہ جماتے، اتنا جما کر نظریں نہ رکھتے. اللہ اکبر، نگاہ پست رکھتے تھے اور آسمان کی بنسبت زمین کی طرف زیادہ دیر تک رہتی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک عموماً نیچی نگاہ سے دیکھتے. اللہ اکبر. حیا اور کرم نفس کا عالم یہ تھا کہ کسی سے ناگوار بات رو در رو نہ کہتے اور کسی کی کوئی ناگوار بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تو نام لے کر اس کا ذکر نہ کرتے، بلکہ یوں فرماتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا ایسا کر رہے ہیں. اگر کسی کو توجہ بھی دلانی ہے تو بھرے محفل میں نام لے کر نہیں، عمومی انداز سے لوگوں کو کیا ہوا کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو کیا ہوا وہ بیویوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کو کیا ہوا وہ اس طرح اور اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں. تو جس کا معاملہ تو اس کو بھی پتہ چل جاتا، مگر اس کی عزت نفس مجروح نہ ہوتی. یہ بھی اہتمام فرماتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نگاہیں ہم سب کے پاس بھی ہیں، کہاں کہاں اٹھ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. حدیث شریف میں آیا جس نے وہاں سے نگاہ ہٹائی اور بچائی، جس نے وہاں سے نگاہ ہٹائی اور بچائی جہاں نہیں جانی چاہیے، اللہ اس کو اس کے دل میں ایمان کی حلاوت، سویٹنس آف فیتھ، ایمان کی حلاوت عطا فرمائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عادل، پاک دامن، صادق اور امین تھے. اس کا اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست دشمن سب کو ہے. یہ الفاظ تو معروف ہے نا، صادق اور امین. اعلان نبوت سے پہلے بھی گواہی ابھی ذکر ہوگا آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی. البتہ غور کرنا چاہیے، آج ہمارے ہاں کہیں ہم نے بینکنگ سیکٹر کے اندر یہ اصطلاحات استعمال کرنا شروع کر دی. آج ہم نے اپنے پولیٹیشنز کے حوالے سے یہ ڈیبیٹ کرنا شروع کر دی. ہم نے آئین پاکستان میں آرٹیکل 62 63 میں ان الفاظ کو رکھ دو دیا، مگر میڈیا پر ٹاک شوز کے درمیان کس طرح ان صفات کے حوالے سے لوز ٹاک ہو جایا کرتی ہے، بد کلامی تک ہو جایا کرتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال یہ تو ایک درد دل آپ کے سامنے رکھا گیا، لیکن ہم بھی جائزہ لیں. الصادق اور الامین ذات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، ان کی صداقت اور امانت اور دیانت کا لیول آج کیا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست دشمن سب کو ہے. اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا، اور دور جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے تھے. جامع ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں. اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی. سورہ انعام کی آیت نمبر 33 ہے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. سورہ انعام آیت نمبر 33. یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. یہ اعتراف تو دشمن بھی کر رہے تھے. اور سنیے گا، ہرقل نے، ہرکولس روم کا بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ ان پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا، نہیں. ابو سفیان ابھی تو ایمان نہیں لائے ہیں، بعد میں ایمان لائیں گے، لیکن ابھی تو دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، کفار کے کیمپ میں ہیں. اور ہرقل کے دربار میں، روم کے بادشاہ کے دربار میں بھی گئے تو کیا کہا؟ نہیں، جھوٹ کبھی نہیں کہا انہوں نے. اس کو عربی میں کہا جاتا الفضل ما شہیدت بہ الاعداء. فضیلت تو اس بات کی کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کرے. فضیلت تو اس بات کی ہے کہ دشمن بھی عظمت کا اعتراف کرے. چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہ گواہی تو کفار کے منہ سے بھی آ رہی ہے، اپنے فیصلے کروائے. یاد ہے نا حجر اسود کو نصب کیے جانے کا معاملہ کتنا شدید ہو گیا تھا، اور فیصلہ کس کے ہاتھوں ہوا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں. یہ صفات تو وہ ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے رسالت مآب علیہ السلام میں موجود ہیں. ہم جو امتی ہیں، ہم تو شریعت کے ماننے والے ہیں. ہماری صداقت، ہماری امانت کا معاملہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر. منافقین کی علامات آپ کے میرے علم میں ہیں. بخاری شریف میں 3 باتیں،
اور مسلم شریف میں چوتھی بات بھی ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب امانت رکھوائی جاتی خیانت کرتا ہے، اور جب جھگڑا ہوتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالیاں دینا، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آج ہمارا قومی مزاج اور کردار کیسا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صداقت اور امانت کی جو صفات ہیں انہیں اپنانے کی اور ان میں مزید اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے۔ متواضع، تواضع اختیار کرنا، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور تکبر سے دور رہتے۔ جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام و حاشیہ بردار کھڑے رہتے ہیں، اس طرح اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے۔ یہ ہے عاجزی امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارے یہاں تو اللہ اپنے زبان میں رکھے، بعض لوگوں کے لیے آدھے شہر کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، پورے شہر کی نفری کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسکینوں کی عیادت کرتے تھے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، غلام کی دعوت منظور فرماتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین میں کسی امتیاز کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھتے تھے۔ یہ کون ہستی؟ بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسکینوں کی عیادت ہو رہی ہے۔ ہمارے آج کل عیادت کا معاملہ رشتہ دار بھی کرتے ہیں، عمومی اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ بڑوں کی جاتی ہے، مالداروں کی جاتی ہے، صاحب اثر لوگوں کی جاتی ہے۔ جنازوں میں شرکت بھی مالداروں کی ہو جایا کرتی ہے، اکثر بڑے لوگوں کے تو زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکینوں کی عیادت بھی فرماتے، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ آج تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس حد تک کی کیٹیگری کے لوگوں کو بلانا ہے، آگے لوگوں کو نہیں بلانا، مگر امام الانبیاء فقراء کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے، حتیٰ کہ کسی غلام کی دعوت بھی منظور فرماتے تھے۔ البتہ یاد رہے کہ کبھی آپ کسی پر بوجھ نہ بنے۔ بعض ایسے صحابہ جو محبت میں تحفہ لاتے لیکن آپ کو اندازہ ہوتا کہ ان کی مالی حیثیت زیادہ نہیں ہے، آپ قبول فرماتے اور دوبارہ ان کو ہدیہ فرما دیا کرتے تھے۔ یہ بھی آپ نے اہتمام فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کرام کے درمیان کوئی امتیاز نہ رکھتے آپ، حتیٰ کہ ایسا ہوتا کہ مدینہ شریف سے باہر سے کوئی آتا تو اس کو پوچھنا پڑتا، بھائی کون ہے تمہارے رسول، کنہوں نے اعلان نبوت کیا، کنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ بتایا جاتا یہ ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ امام الانبیاء کی عاجزی دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے خود ٹانکتے تھے، اپنے کپڑے خود سیتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑے خود ہی دیکھتے کہ کہیں اس میں جوں نہ ہو، اپنی بکری خود دھوتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ جی یہ کب بتایا اما عائشہ نے امت کی ماں نے؟ جب پوچھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے گھر کی زندگی کیسی ہے، تو آپ فرماتی کہ گھر میں ایک عام انسان کی طرح رہتے، ہاں اپنے جوتے بھی ٹانک لیتے، کپڑے سی لیتے، ہاتھ سے کام کر لیتے جیسے گھر میں کوئی آدمی کام کاج کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے کپڑے خود دیکھ لیتے، جوں وغیرہ ہوتی تو نکال لیتے، اور بکری کا دودھ اگر بکری ہوتی تو دودھ نکال لیتے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ آج ہمیں کسی کے بارے میں پتا چلے کہ وہ گھر کے کام کرتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم سب کو پتا ہے ہم کیا کہتے ہیں، آئندہ کہیں گے ہم لوگ یہ بات؟ امت کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے کاموں کے حوالے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرما رہی، اور ہم کہتے ہیں جورو کا غلام، ہم کہتے ہیں زن مرید، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بھی استاد رہے تصوف کے میدان میں، تو وہ فرماتے ہیں ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، آج کا اللہ کا ولی کون ہوگا؟ آج اللہ کا ولی وہ ہوگا جو ایک بیوی کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی کے معاملات چلا کر دکھائے۔ جی ولایت مل جائے گی اس کو انشاءاللہ تعالی، کر کے تو دیکھے کوئی گھر کے معاملات کو سنت رسول کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک غیر مسلم اسکالر آپ کہہ لیجئے، ہندو ہے، وہ کہتے ہیں لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں امام الانبیاء تو میں کہہ رہا ہوں اور آپ تو مانتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کو، وہ کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں پر اعتراض کرتے ہیں، اتنی بیویاں تھیں ان کی، وہ کہتے ہیں میں دنگ رہ جاتا ہوں، اتنی بیویاں ان کی، مزاج الگ، عمروں کا فرق، قبیلوں کا فرق، علاقوں کا فرق،
مالی حیثیتوں کا فرق، مزاجوں کا فرق، اور سب نے ساتھ دیا امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشن میں، اور سب کو ساتھ لے کر چلے۔ وہ کہتے ہیں یہ خود میریکل ہے، یہ خود معجزہ ہے محمد مصطفیٰ کریم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی اس کے بعد اگلا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی اور صلہ رحمی فرماتے تھے۔ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحم و مروت سے پیش آتے تھے، رہائش اور ادب میں سب سے اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے زیادہ کشادہ تھا، یعنی عہد کی پابندی، صلہ رحمی کا معاملہ، لوگوں کے ساتھ شفقت محبت کا معاملہ، ان کے ساتھ بھلا رویہ اختیار کرنا، سب سے بڑھ کر اچھے آپ ہی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدخلقی سے سب سے زیادہ دور تھے، بد اخلاقی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فضولیات سے پاک ہوتا تھا۔ آج ہماری زبانوں پر کیا کچھ نہیں آ جایا کرتا، امام الانبیاء کی زبان فضولیات سے پاک تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کسی پر لعنت کرتے، نہ چیخ کر کلام کرتے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، یہ تو چند جملے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ چند جھلکیاں ہیں نبی مکرم علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ کے حوالے سے جو آج ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہم بھی جائزہ لیتے رہیں زبان کا استعمال کیسا، اور ذرا کسی سے اختلاف ہو جائے تو ہم سینے چڑھا لیں، ہم کسی سے کم نہیں، ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، تم آگے بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ ہم ہیں۔ اور امام الانبیاء طائف میں کھڑے ہو کر فرشتہ کہتے ہیں کہ آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کے بیچ پیس کر تباہ کر دوں بستی والوں کو، اور آپ کہتے چھوڑ دو، معاف کر دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں کا مزید کچھ بیان۔ آپ کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے تھے، اور نہ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور کنیزوں پر فوقیت اختیار فرماتے تھے۔ آج تو تقریبات ہوتی ہیں، 250 لوگ اندر کھا رہے ہوتے ہیں، ان میں سے 50 یا کبھی 100 کبھی 150 کی گاڑیاں باہر کھڑی ہوتی ہیں، جن میں 50 ہی یا 100 یا 150 ڈرائیور بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھوکے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے؟ اپنے غلاموں اور کنیزوں پر فوقیت اختیار نہیں فرماتے تھے، اپنے ساتھ رکھتے تھے، کھانے میں بھی ان کو شریک کیا کرتے تھے۔ حد یہ کہ آگے دیکھیے کیا لکھا ہے، اپنے خادم کا کام خود ہی کر دیتے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے، خادم کا کام امام الانبیاء کر دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں ہم اپنی شان میں گستاخی تو نہیں محسوس کریں گے اگر کبھی ہمارا ملازم یا خادم کبھی پریشان ہے، بیمار ہے، تکلیف میں ہے، اور ریکویسٹ کر دے کہ تھوڑا سا سامان اٹھا دیں؟ کہیں ہم اپنی شان کے خلاف تو محسوس نہیں کریں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کا کام خود ہی کر دیتے تھے، کبھی اپنے خادم کو اف تک نہیں کہا۔ یاد آیا کہ ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، خادم خاص رہے ہیں 10 سال تک نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، اور فرماتے 10 سال ہو گیا، کبھی یہ نہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور کبھی یہ نہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہ کیا۔ یہ پس منظر ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ یہاں لکھا ہے کہ کبھی اپنے خادم کو اف تک نہیں کہا، نہ اس پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر عتاب فرمایا۔ مسکینوں سے محبت کرتے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، غربا ہوں، مساکین ہوں، ان کے جنازے میں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوتے تھے۔ بہت اہم معاملہ ہے آج ہمارا معاشرت کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، کوئی صاحب علم ہے، کوئی صاحب مال ہے، اور اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے جنازے میں لوگ بھی زیادہ ہوں گے، بٹ نیچرل۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کم علم والا ہے، جس کی کوئی فائنینشیل پوزیشن نہیں ہے، وہ ہمارا مسلمان بھائی نہیں ہے، کہ اگر ہمارے پاس وقت بھی ہو اور ہم اس کے جنازے میں یا اس کے گھر میں ہو جانے والے جنازے میں شرکت نہ کریں، یا اس کے ہاں تعزیت کے لیے بھی ہم نہ جائیں، اس کے ساتھ کوئی دو خیر کے کلام بھی نہ کر سکیں، بات بھی نہ کر سکیں، یہ ڈویژن تو نہیں ہونی چاہیے نا۔ کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اسی کہ امام الانبیاء نے ہمیں تعلیم دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مال و دولت کی بنیاد پر کسی کی کوئی ویٹیج نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تمہارے چہرے تمہارے مال تھوڑے ہی دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو کسی فقیر کو اس کے فقر یا تنگ دستی کی وجہ سے آپ حقیر نہ سمجھتے تھے۔
ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک بکری کاٹنے پکانے کا مشورہ ہوا، ایک نے کہا ذبح کرنا میرے ذمے، دوسرے نے کہا کہ کھال اتارنا میرے ذمے، تیسرے نے کہا پکانا میرے ذمے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایندھن کی لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا ہم آپ کا کام کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کر دو گے، لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز حاصل کروں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کا یہ عمل ناپسند کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رفقا میں ممتاز سمجھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر لکڑیاں جمع فرمائیں۔ اس واقعے سے بہت سارے نکات لوگ اپنے اپنے مزاج اور ایکسپرٹیز اور فیلڈ کے اعتبار سے نکال لیں گے۔ کوئی لیڈرشپ کا بھی رول نکالے گا یہاں سے، کوئی ٹیم ورک کے اصول بھی نکالے گا یہاں سے، کوئی ایک اچھے مینیجر کی خصوصیات بھی یہاں سے نکال لے گا۔ البتہ امام الانبیاء علیہ السلام کی اہم ترین حیثیت رسول ہونے کی یاد رکھیے۔ ہم کبھی کبھی کمپیریزن کر جاتے ہیں، بھئی رسول اللہ علیہ السلام بحیثیت سے سالار اور الیگزینڈر اور فلاں اور ایکس اور وائی اور زی، ارے کوئی میچ ہی نہیں ہے اللہ کے بندو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اہم ترین اولین حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اب جو امام الانبیاء نے تعلیمات عطا فرمائی قیامت تک وہ تازہ رہیں گی، قیامت تک وہ انسانیت کی رہنمائی کرتی رہیں گی، مگر کبھی ہم سے خطا یہ نہ ہو جائے ہم کمیونیکیشن اسکلز کا معاملہ، انجینئرنگ کے حوالے سے کوئی باتیں، میڈیکل سائنس کے حوالے سے کوئی باتیں، طب کے حوالے سے کوئی باتیں، حکمت کے حوالے سے کچھ باتیں، فلسفی کے حوالے سے کچھ باتیں، تھنکر کے اعتبار سے کچھ باتیں، پریچنگ کے اعتبار سے کچھ باتیں، تربیت کے، اور بھائی یہ سب اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم سے ملے گا، مگر یاد رکھنا چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی اولین اور اہم ترین حیثیت یہ ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، سورہ حجرات میں جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا لکڑیاں میں لے کر آؤں گا، کوئی امتیازی شان نہیں، سب کام کریں گے میں بھی کام کروں گا۔ یہ لیڈرشپ بھی ہے، یہ مینجمنٹ بھی ہے، یہ ٹیم ورک بھی ہے، یہ لوگوں کو کھڑا کرنا بھی ہے۔ یقیناً جب آپ نے یہ فرمایا کہ ایندھن کے لیے لکڑیاں میں لے کر آؤں گا، کوئی صحابی بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ سب کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دس از کالڈ لیڈنگ فرام دا فرنٹ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سب کچھ یہاں سے ملے گا، لیکن یہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ لا یعنی بات سے زبان کو روکے رکھتے، لا یعنی بات جو بیکار ہو، فضول ہو، جیسے قرآن میں ہے نا والذین هم عن اللغو معرضون، اہل جنت، جنت الفردوس پانے والوں کی صفات سورۃ المؤمنون 18ویں پارے کی شروع میں بیان ہوئی کہ وہ لغو یعنی بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث شریف ہے جامع ترمذی میں، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بندے کے اچھے اسلام کی علامت یہ ہے ترکہ ما لا یعنی، وہ ترک کر دے لا یعنی فضول بات کو۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہر وہ بات یا عمل جس میں نہ دنیا کا کوئی خیر ہے، نہ دنیا کا کوئی جائز فائدہ ہے، نہ آخرت کو کوئی فائدہ ہے، وہ لا یعنی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ امام الانبیاء کا معاملہ کیا رہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا یعنی بات سے زبان روکتے تھے، ساتھیوں کو جوڑتے تھے، توڑتے نہ تھے، جوڑتے تھے توڑتے نہ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم ایک دوسرے کو جوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ یا توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ معاف کیجئے گا، زبان کی بنیاد پر کتنے ہم لڑے اور لڑائے گئے ہیں، تعصبات کی بنیاد پر، خطوں کی بنیاد پر، اور انتہائی ادب سے عرض کروں مسلکوں کی بنیاد پر ہم نے مسجدوں پر ٹیگ لگا دیے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری مسجد، یہ تیری مسجد، میں تیرے پیچھے نماز ہی پڑھوں گا، تو میرے پیچھے نماز نہ پڑھ، تو آ بھی گئے تو میں تجھے اٹھا کر پھینک دوں گا۔ یہ بھی تو ہو رہا ہے نا ہمارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی مکرم رحمت للعالمین بن کر آئے، جوڑنے کے لیے آئے۔ فارس کے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو، روم کے سہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو، حبشہ کے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع کر گئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا آج گلوبلائزیشن سے واقف ہوئی ہے، ہم تو 14 صدیوں سے ملٹی نیشنل کسے کہا جاتا ہے اور گلوبلائزیشن کسے کہا جاتا ہے، ہم تو اس کے امین ہم ہیں، اور آج ہم سے 4 صوبے 5 صوبے نہیں سنبھالے جا رہے، اور صوبے کوئی وحی کا حکم تھوڑا ہی 50 بنا لو بھائی، لیکن تعصب تو نہ کرو، لسانیت کی بنیاد پر لڑاؤ تو مت۔ نبی جوڑنے کو آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، توڑنے کے لیے نہیں، معاذ اللہ، جو آج ہم نے توڑنے کے کام اپنے دھندے بنا رکھے ہیں، استغفر اللہ۔ ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم فرماتے تھے اور اسی کو ان کا والی بناتے تھے۔
قبائل کے لوگ آتے، سردار نے ایمان قبول کیا، اسی کو ذمہ دار بنا دیا. سبحان اللہ، یہ بہترین اسٹریٹجی رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوئی سیکھنا چاہے تو بہت کچھ اس سے سیکھا جا سکتا ہے. لوگوں کے شر سے محتاط رہتے اور ان سے بچاؤ اختیار فرماتے تھے. ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے فراست عطا فرمائی، اور فہم و فراست امام الانبیاء سے بڑھ کر کس کے پاس ہوگی؟ تو لوگوں کے شر سے بچاؤ کا اہتمام کیا جائے، یہ امام الانبیاء کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے لیے کسی سے اپنی خوش اخلاقی ختم نہ فرماتے تھے. یہ بڑا توازن ہے اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں. شر سے بچاؤ تو کر رہے ہیں مگر خوش اخلاقی کے معاملے میں کمی نہیں آ رہی. اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی خبر گیری کرتے اور لوگوں کے حالات دریافت فرماتے، اچھی چیز کی تحسین اور بری چیز کی مذمت فرماتے. یاد آیا واقعہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو اپنے صحابہ کی کیفیات کا جائزہ لیتے. ایک دن آپ نے محسوس کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام اللیل میں تہجد کی نماز میں کھڑے، آواز کچھ دھیمی ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کچھ ذرا بلند تھی. صبح آپ نے دریافت فرمایا، ابو بکر آپ کی آواز کیوں آہستہ؟ جی میں ایک اللہ کو سنا رہا تھا، وہ سن رہا تھا. اچھا عمر تمہاری آواز کیوں بلند تھی؟ جی میں تو شیطان کو بھگا رہا تھا. سبحان اللہ. لیکن آپ نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنی آواز تھوڑی اونچی کر لیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو دھیمی کر لیں. پتہ چلا نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے رات کے معمولات کی بھی نگرانی فرماتے تھے. آج ہم اپنے اپنوں کے دن کے اجالے کے معاملات کی بھی کوئی نگرانی کر رہے؟ اولاد کے بارے میں کچھ ہمیں پتہ ہے کہ اولاد دن میں کیا کر رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، اس کی مصروفیات کیا ہیں، اس کی گیدرنگ کدھر ہے؟ دور کی بات نہیں کر رہا، اپنے اپنوں کی، رات کی بھی بات نہیں کر رہا، دن کے اجالے کی نگرانی بھی ہم کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو صحابہ کرام کے رات کے معمولات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہاں اچھی چیز کی تحسین فرماتے اور کوئی بری چیز ہوتی مذمت فرماتے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کو شکایت ملی فلاں صحابی کے بارے میں، آپ نے فرمایا دیکھو بھائی تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے. یہ تم ہمیشہ رات میں پوری رات کھڑے رہتے ہو نوافل میں، اور ہمیشہ تم روزہ رکھتے ہو. ایسا نہ کرو، روزہ رکھو اور نفل روزہ چھوڑو بھی، اور رات کو آرام بھی کرو، بیوی کو بھی اس کا حق ادا کرو. یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام توجہ دلاتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معاملات کے حوالے سے غافل نہ ہوتے، ہر حالت کے لیے مستعد رہتے تھے. سبحان اللہ. جیسے شرور سے بچاؤ کے لیے محتاط رہتے، اجتماعی معاملات کے حوالے سے بھی صحابہ کرام مدینہ شریف میں موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام چوکنا رہتے تھے اور ہر طرح کے حالات کے لیے مستعد اور تیار رہتے تھے. حق سے کوتاہی نہ فرماتے تھے، نہ حق سے تجاوز فرما کر نہ حق کی طرف جاتے تھے. آپ نے اپنی اصولی دعوت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. لکم دینکم ولی دین تک کی بات رب کائنات کی طرف سے عطا ہو گئی. کوئی کمپرومائز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا ہے. ہمارے لیے بڑی قیمتی بات ہے حق کا بیان ہو، اس میں تجاوز کا معاملہ نہ ہو، کوئی بلا وجہ کی شدت کا معاملہ نہ ہو، اور کوئی کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ بھی نہ ہو کہ کسی کی ملامت کی وجہ سے، کسی کے خوف کی وجہ سے، کسی پیشکش کی وجہ سے، گیو اینڈ ٹیک کی وجہ سے حق کے بیان میں کوئی کمی کر دی جائے. ایسا بھی نہ ہونا چاہیے. جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے وہ سب سے اچھے لوگ تھے، اور ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل وہ تھا جو سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہو، اور سب سے زیادہ قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی تھی جو سب سے اچھا غم گسار و مددگار ہو. صحابہ کی جماعت مجموعی اعتبار سے عدول سب کے سب اللہ کے نیک بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ تو مجموعی اعتبار سے. پھر جو اور آپ کے نزدیک تھے وہ اور زیادہ افضل تھے، اور آپ کی نگاہوں میں سب سے افضل وہ تھا جو سب سے بڑھ کر لوگوں کا خیر خواہ ہو اور غم گسار مددگار ہو. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین کون ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو. اور اس معاملے میں بھی سب سے بڑھ کر نفع پہنچانے والی ذات خود اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے
اللہ کا ذکر ضرور فرماتے. جیسے قرآن میں شان ہے نا ایمان والوں کی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے نبی سب سے بڑھ کر اس کا اہتمام فرماتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ضرور فرماتے، جگہ متعین نہ فرماتے. یہ دی کہ یہ ریزروڈ ہے، یہاں پہ میں ہی بیٹھوں گا، ایسا کچھ نہیں. یہ تو ہم لوگ کر لیا کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام جگہ متعین نہ فرماتے، یعنی اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ مقرر نہ فرماتے. جب لوگوں کے پاس پہنچتے تو مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے. ہاں ایک ہے خطاب کا موقع تو آپ ممبر پر بیٹھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی قبیلے میں کہ دعوت دی جائے گی تو آپ کے لیے خاص اہتمام ہوگا. عمومی اعتبار سے آپ کو جہاں جگہ ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، اور اسی کا حکم بھی فرماتے کہ لوگوں امتیازی معاملہ اختیار نہ کرو. سب اہل مجلس پر برابر توجہ فرماتے، حتیٰ کہ کوئی ہم مجلس یہ نہ محسوس کرتا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے. نفسیاتی اعتبار سے بڑا اہم معاملہ ہے. اللہ کے نبی سب کو یکساں توجہ عطا فرمایا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ کرام یہ فرماتے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے کلام کرتے اور آپ ہماری طرف متوجہ ہوتے تو آپ ہم پر ہی توجہ کرتے. اور کئی صحابہ کرام یہ فرماتے کہ لگتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی عزیز ہے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا آپ توجہ فرماتے. ایک منٹ رک کر سوچئے گا، بیٹا باپ کے سامنے موجود ہے، شوہر بیوی کے ساتھ موجود ہے، استاد شاگرد کے پاس موجود ہے، کسٹمر اور اس کو ڈیل کرنے والا سپلائر موجود ہے، اور کیا ہو رہا ہے جی؟ اور بھی مواقع ہو سکتے. یہ ہاتھ پہ لایا جا رہا ہے اور موبائل پہ لگے ہوئے، اور کیسے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے. یہ کیا ہے آخر؟ انتہائی درجے کی بدتمیزی ہے. یا تو اس ملنے والے سے ایکسکیوز کر لیں، یہ جو کال ہے اس سے ایکسکیوز کر لیں. انتہائی درجے کی بدتمیزی کر رہے ہیں آج ہم لوگ. صحابہ فرمانے جب نبی علیہ السلام توجہ فرماتے تو لگتا کہ ہم سے زیادہ کوئی عزیز ہے ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. کوئی کسی ضرورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صبر کے ساتھ اس کے لیے رکے رہتے، یعنی ملنے والا خود اب اجازت چاہتا تب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ رکے رہتے. مشکل بات ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ مصروف زندگی کسی کی نہیں تھی. وہاں تو یہ ہوا ہے. اللہ مجھے بھی ہمت دے، آپ کو بھی ہمت و توفیق اس بات کی عطا فرمائے. کوئی کسی ضرورت کا سوال کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا کیے بغیر یا اچھی بات کہے بغیر واپس نہ فرماتے. عطا فرماتے یا کوئی دعا دیتے یا کسی اور کے حوالے کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمدہ اخلاق سے سب کو نوازا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے شفیق باپ کا درجہ رکھتے تھے، اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یکساں حق رکھتے تھے. کسی کو فضیلت تھی تو تقوی کی بنیاد پر. یہی قرآنی اصول ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں. اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. اور حدیث شریف حجۃ الوداع کا موقع، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس حلم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس تھی. آپ کا اپنا کردار تو تھا ہی تھا، آپ کے ہم جلیس ساتھ بیٹھنے والے صحابہ کرام کی بھی صفات ایسی ہی تھیں. اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھیں اور نہ حرمتوں پر عیب لگتے تھے. یہ مجالس تھی امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں غیبت نہ ہوتی تھی، وہاں لان تان نہیں ہوتا تھا، وہاں انگلیاں نہیں اٹھتی تھی، وہاں چیخو چلانا، پکارنا، بلند آواز سے چیخنا یہ نہیں ہوتا تھا، وہاں حرمت پامال نہیں ہوتی تھی. آج مسجدوں میں بیٹھ کر بھی ایسا ہو جاتا ہے، تقریبات میں بیٹھ کر بھی ہو جاتا ہے، آفیسز میں بیٹھ کر ہو جاتا ہے، فون پر بیٹھ کر ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا پر ہو جاتا ہے، ٹاک شوز کے اندر ہو جاتا ہے. کوئی مجلس آج ہماری خالی ہے جہاں لان تان نہیں ہو رہا، مذاق اڑا کر حرمت پامال نہیں ہو رہی، بہتان نہیں لگ رہے، عزت پامال نہیں ہو رہی، حرمت پامال نہیں ہو رہی. استغفر اللہ. یعنی کسی کی بے آبروئی کا اندیشہ نہ تھا، اور یہ آبرو ریزی کرنا حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. حجۃ الوداع کا موقع، جیسے ذی الحجہ کا مہینہ، عرفہ کا دن، اور حرم مکی اس کی حرمت، اس کو پامال کرنا حرام. تم پر ایک دوسرے کی جان، مال، آبرو اس کو پامال کرنا بھی حرام ہے. لوگ تقوی کی بدولت باہم محبت و ہمدردی رکھتے تھے، بڑے کا احترام کرتے تھے، چھوٹے پر رحم کرتے تھے. حدیث شریف میں بھی آیا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج سینہ تان کر اولاد باپ سے بات کرے، بیٹی ماں سے چلا کر بات کرے،
ڈوب مرنے کا مقام آ گیا. شاید یہ جملہ بھی ہلکا ہو, استاد شاگرد کے سامنے سینہ تان کر بات کرتا ہے, اور بھاری فیسیں دے کر لوگ کہتے ہیں کہ استاد کو ہم نے خرید لیا, پورے ادارے کو ہم نے خرید لیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. محلے کا کوئی بڑا یا بزرگ یا بڑی عمر کے ساتھی نوجوانوں کو کچھ سمجھا دیں تو پلٹ کے وہ کامنٹس دیتے ہیں, جاؤ میاں اپنے کام سے کام رکھو. استغفر اللہ. حاجت مند کو نوازتے تھے اور اجنبی کو انس عطا کرتے تھے. اور بیان کرنے والے بیان کرتے, جب ہم پہلی مرتبہ اللہ کے رسول کو دیکھتے تو ایک روب کی سی کیفیت آتی, پھر ذرا قریب ہوتے تو محبت ہی محبت بڑھ جایا کرتی تھی. یہ امام الانبیاء کا مستقل معاملہ تھا لوگوں کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے, اپنے پاؤں وغیرہ نہ پھیلاتے, بہت زیادہ خاموش رہتے. حدیث شریف میں ہے من صمت نجا, جو خاموش رہا وہ نجات پا جائے گا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. جتنی زیادہ زبان چلتی ہے اس کی آفات اور گناہوں کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. استغفر اللہ. اور حدیث شریف میں ہے سب سے زیادہ یہ زبان کی کھیتیاں ہیں جو لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بلا ضرورت نہ بولتے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے خیر کی بات زبان سے نکالے یا پھر خاموش رہے. جو شخص نامناسب بات بولتا اس سے رخ پھیر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی مسکراہٹ تھی اور کلام دو ٹوک ہوتا, فضول نہ ہوتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ کتنی زیادہ سے زیادہ سامنے کے چند دانت دکھائی دیتے. قہقہ لگانا, چلا کر جس کو ہنسنا کہتے ہیں, یہ کبھی اللہ کے نبی کا معمول نہ رہا. آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تم بہت کم ہنسو گے, تم بہت زیادہ رو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ہنسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و اقتداء میں مسکراہٹ کی حد تک ہوتی, وہ بھی قہقے لگا کر ہنستے نہیں تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. الغرض تمام عمدہ اخلاق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل ہوئی اور رہتی دنیا تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عظمتوں کا مینار قرار پایا اور اپنے رب کے نور سے اس طرح منور ہوا کہ کتاب الہی ہی کو اس کا وصف اور خلق قرار دیا گیا, یعنی کانا خلقہ القرآن. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کیا اخلاق و کردار ہے نبی اکرم علیہ السلام کے, فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے. کانا خلقہ القرآن, اللہ کے رسول علیہ السلام کا اخلاق تو قرآن. ایک قرآن جس کی میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں, اور ایک مجسم قرآن, چلتا پھرتا جیتا جاگتا قرآن اگر عمل میں دیکھنا ہے وہ امام الانبیاء کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام, ایک درجے میں کچھ جھلکیاں, یہ بیان نہیں ہے, یہ کچھ جھلکیاں ہیں اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ کی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں چند باتیں فلسفہ سیرت کے حوالے سے. پہلی بات, رحمت للعالمین کے خلق عظیم کی گواہی خود رب العالمین نے قرآن حکیم میں عطا فرمائی. کہیں اور سے کسی سند کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. دنیا کہتی ہے یہ اچھا ہے, دنیا کہتی ہے وہ اچھا ہے, رب العالمین کہتا ہے میرا رسول سب سے اچھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بالاتر کسی سند کی ضرورت نہیں ہے, اور اخلاق جس کسی کو لینے ہیں یہیں سے لینے ہوں گے. مزید برآں جیسے ختم نبوت اور تکمیل دین کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہوا, جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے حسن اخلاق کی تکمیل بھی ہو گئی. نبوت آپ پر ختم, دین آپ پر مکمل, اخلاق بھی آپ پر مکمل. اب اور کسی بہتر اخلاق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. پیغام سیرت میں دو باتیں عرض کریں گے. پہلی بات, اخلاقی بلندی اور روحانی ترقی کا واحد راستہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کی پیروی ہے. جس کسی کو روحانی ترقی اور اخلاقی بلندی اور رضائے الہی چاہیے ہے, واحد راستہ نبی مکرم علیہ السلام کی اتباع اور آپ کے اخلاق کریمہ کی پیروی ہے. دوسرا نقطہ پیغام سیرت کے تعلق سے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادات, اذکار اور تعلق مع اللہ کے ذرائع سکھانے کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام ہی گوشوں میں بندوں کے ساتھ رویوں اور معاملات کے طریقے بھی ہمیں سکھائے.
حدیث شریف میں اگر ہم یہ پڑھتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو، اور ہم آپ کی پیروی کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، مجھے اعلی اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اب کاروبار میں، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، گھر میں زوجین کا معاملہ، اولاد کا معاملہ، والدین کا معاملہ، پڑوس، رشتہ دار، راہ چلتے، کمزوروں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، زندگی کے ہر گوشے کے لیے بھی یہیں سے تعلیم لینی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے۔ آخری بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو تم میں بہترین اخلاق والے ہیں، اور میرے نزدیک تم میں دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن مجھ سے دور بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جو باتونی، بلا احتیاط بولنے والے، زبان دراز اور تکبر کرنے والے ہیں۔ سنن ترمذی میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ اللہ برے اخلاق سے مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو بچائے، اور اللہ عمدہ اخلاق نبی اکرم علیہ السلام کی پیروی میں مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔